ہم اپنے پاکستان کو دیکھیں، بہترین فصلیں ہو رہی تھی، باغات لگے ہوئے تھے، کاٹن کراپ ہو رہے تھے، گندم ہو رہی تھی، اچانک غیر معمولی بارشیں ہوئیں، سب چیزیں تباہ ہو گئیں، یعنی کہ کچھ بھی نہیں بچا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کا گزر سفر ہی ان زمینوں پر تھا تو ان کی صورتحال کیسی رہی ہوگی، وہ سوا ان لوگوں کے جنہوں نے کچھ سیونگز کی ہوں گی، کچھ بچت کی ہوگی رقم، پھر اس مشکل صورتحال میں دوبارہ گر کر اٹھنے میں اس رقم نے ان کی مدد کی ہوگی۔ تو یہ چند باتیں تھی، آخر میں ہم اور آپ ذکر کریں۔ یہ یہاں انسان کا دل ہے، اس دل میں ہمیشہ توجہ رکھیں کہ ہمارا دل ہر وقت ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ خفی ذکر ہے، یہ قلبی ذکر ہے، اس کو ہم ہر وقت دل میں جاری رکھیں، اس سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس بندے کو یاد کرتا ہوں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو آپ مردوں سے عورتوں سے سوال ہے، جب آپ ذکر کر رہے ہیں یا آپ ذکر کر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ آپ کی طرف ہے، تو شیطان یا جن آپ کے قریب آ سکتا ہے؟ جب اتنے لاڈلے بن چکے ہیں خدا کے، خدا آپ کو یاد کر رہا ہے، تو یقین کریں کہ وہ جن یا شیطان یا کالا جادو کچھ بھی نہیں، یہ چیلنجز ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی اب اگر باہر برف ہو رہی ہو تو میں کیا کروں گا؟ کیا میں یہ سمجھوں گا کہ یہ برف جو ہو رہی ہے اب میں بے بس ہوں، میں کچھ بھی نہ کروں، برف پڑ رہی ہے؟ نہیں، میرے بس میں یہ ہے کہ میں کچھ اس کے لیے حل نکالوں۔ تو حل یہ ہے کہ میں نے آپ نے چھت بنا لی، چھت بن گئی، اس کے نیچے بیٹھ گئے، برف سے محفوظ ہو گئے۔ یہ تو نہیں کر سکتے کہ یہ برف کیوں ہوئی، یہ تو قدرت کا ایک نظام ہے جو چلے گا۔ کوئی مشکل، کوئی ناکامی ہو گئی کسی میں، گھریلو طور پر ناکامی ہوئی، اپنے مالی صورتحال میں ناکامی ہوئی، تو اس کو بھی ایسے ہی سمجھے جیسے موسم ہوتا ہے، جیسے برف پڑتی ہے، جیسے گرم لو چلتی ہے، تو یہ کیوں چلی؟ یہ اس نے کیا ہوگا یا اس نے کیا ہوگا، یہ قدرت کا کارخانہ ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس مشکل کو آپ اپنے لیے ایک چیلنج سمجھ کر اس کو حل کرنے کا طریقہ نکالیں۔ جیسے برف سے بچنے کے لیے چھت ڈال دی گئی، ہم برف سے محفوظ ہو گئے۔ گرمی سے بچنے کے لیے پنکھا لگا دیا گیا، گرمیوں سے محفوظ۔ گرمی بڑھ گئی، ایئر کنڈیشنر لگا دیا گیا۔ تو اس کو حل کرنے کے لیے آپ عملی صورت اختیار کریں، بجائے اس کے کہ آپ پریشان ہوتے رہیں، کسی ہم اور کو الزام دیتے رہیں۔ بعض اوقات گھریلو مسائل انسان کو الجھا دیتے ہیں، پھر ہماری سوچ اس طرح بن جاتی ہے۔ دل بڑا کریں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میں تمہارا محافظ نہیں ہوں؟ قرآن مجید میں ہم سے پوچھتا ہے کیا میں تیرا محافظ نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا وکیل نہیں ہوں؟ تو خدا سے بڑھ کر کوئی محافظ اور وکیل ہو سکتا ہے؟ وہ پھر ہم خود میاں محمد بخش خواجہ بہو کے شعر پڑھتے ہیں کہ میرا یار میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چولہے پاوا ہوں۔ یہ سنتے بھی ہیں، سر دھنتے بھی ہیں اور واہ واہ بھی کرتے ہیں، عملی زندگی میں تو اس کو اپلائی کرتے نہیں ہیں۔ یہ چیلنج اگر آیا ہے تو خدا کی طرف سے بھی آیا ہے، تو اب اس کو میں حل کرنے کی کوشش کروں، بجائے اس کے کہ میں الزام لگاؤں کہ پڑوسی نے کیا یا اس نے کیا۔ ان کالے جادو، سفلی عملیات، ان چکروں میں براہ کرم خدا کے لیے مت پڑیں۔ اور ایسے میں شاید یہ عرض کر دوں کہ ایسے پیشہ ورہ، مجھے کہنا پڑ رہا ہے، ایسے پیشہ ورہ عاملوں سے، دندہ بازوں سے دور رہیں۔ یہ آپ سے ہاتھ باندھ کر گزارش کی جاتی ہے۔ اپنے پیسے، اپنی دولت کا زیان مت کریں۔ مسائل جو ہیں، جس طرح ہیں، جیسے بھی ہیں، ان کو اس نظر سے دیکھیں اور ان کو قبول کریں کہ یہ چیلنج ہے، اس سے بچنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ چیلنج ہے، پھر جو آپ کے بس میں ہے تو وہ آپ عملی کوشش کریں اور دعا بھی کریں، اللہ کی مدد پہنچ جائے گی۔ تو ذکر کریں، ذکر سے بڑھ کر کوئی پیاری چیز ہے نہیں، اور یہ جو آپ کی محافل ہوتی ہیں ان کو باقاعدگی سے جاری رکھیں۔ اور بڑی خوشی ہوئی کہ ڈربی، سلاؤ، مانچسٹر، نیلسن کے احباب
ان محفلوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ سلسلہ بسلسلہ ہمارے نوجوان تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اگلے سال یہاں لمبی کیو ہوگی ہمارے نوجوانوں کی، جو یہاں آ کر ہمیں بتائیں گے، جس طرح آج بتایا گیا کہ اس بچے نے یہ کامیابی حاصل کی، اس نے تعلیم میں یہ کامیابی حاصل کی، اس نے کمیونٹی سروسز میں یہ کام کیا، اس نے ہنر سیکھ لیا، اور اس نے کوئی اچھا بہتر کارنامہ سر انجام دیا، وہ ہم سنیں گے، جس کا ہمیں ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔